الرجیم سورہ اخلاص کی تلاوت کریں تمام محرومین مہربان اہل بیت محرومین کے لیے جتنے مومنین سننے والے ہیں ان سب کے محرومین کے لیے جو تعاون کرنے والے ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے محرومین کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام محرومین کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد بارے دیگر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قصے کو اس ذکر کو اپنی عبادت میں شمار فرما۔ جتنے مومنین حاضرین ہیں پڑھنے والے سننے والے تعاون کرنے والے کام کرنے والے کسی بھی لحاظ سے اس پروگرام میں شامل ہیں ان سب کی نیک شرعی حاجات دعا فرما۔ جتنے مومنین شریک ہیں اس پروگرام کو برپا کرنے کے لیے اور جو جس حوالے سے سن رہے ہیں یا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان انصار میں شامل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ یقیناً ماہ محرم ماہ غم ماہ امام حسین جب سے شروع ہوا ہے محبان اہل بیت ذکر امام حسین دنیا کی مختلف جگہوں پر بپا کر کے اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح جو مخلوق 11 مہینے سو رہی ہوتی ہے، جو مخلوق 11 مہینے حرام چیزوں پر بھی بالکل غشی طاری ہوتی ہے ان پر اور وہ جاگتے نہیں ہیں، ان کو بھی ذکر امام حسین اتنی گہری نیند سے جگا دیتا ہے۔ اور پھر میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ بغض علی کا بغض اہل بیت کا ایک جراثیم ان کے اندر ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جو 11 مہینے
حرام کانوں پر، شراب خانوں پر، جوا خانوں پر اور دنیا کی تمام برائیوں پر چپ رہتے ہیں، جیسے کہ سام ان کو سون گیا ہو اور وہ بالکل غشی کی اور نشے کی حالت میں ہو، ان کو دنیا کا کچھ پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، وہ ماہ محرم میں جاگ جاتے ہیں۔ پھر مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں اور سوالات کے ساتھ ساتھ ان کا جو انداز ہوتا ہے عملی طور پر وہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ذکر امام حسین سے کتنا ناخوش ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ ہم الفاظ کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے اظہار محبت کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ الفاظ کے ذریعے سے اور اعمال کے ذریعے سے اظہار بغض اہل بیت کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ناصبی وہ نہیں ہے کہ جو ہم اہل بیت سے عداوت کریں، کیونکہ جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں مبغض اہل بیت ہوں۔ جو اس ٹائم آپ میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں گے سوالات مختلف کرتے ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام کے فضائل کی بات آتی ہے تو کچھ مولوی حضرات جیسے پیٹ بھی مروڑ ہو ایسے بڑی تکلیف کے ساتھ سنتے ہیں ٹی وی چینلوں پر، اور ان کی کیفیت جو ہے وہ عجیب ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی تو محب اہل بیت ہیں، ہم نے کب اہل بیت کی محبت کا جو ہے وہ انکار کیا ہے، ہم بھی محب اہل بیت ہیں۔ پر یہ بات ہماری سمجھ سے زیادہ ہے۔ نتیجہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ناصبی، آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ مبغض اہل بیت وہ نہیں ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ بغض کا اظہار کرے۔ تو مولا وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ناصبی ہیں، جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ناصبی وہ ہے کہ جو ہمارے محبوں اور شیعوں سے بغض رکھے، کیونکہ کائنات میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ ظاہری طور پر چاہے اس کے دل میں ہماری محبت، مودت، ولایت نہ بھی اتری ہو، لیکن ظاہری طور پر اپنے اسلام کو بچانے کے لیے کوشش کرے گا کہ اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے اور کم سے کم ان کی محبت کا انکار نہ کرے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ ناصبی مبغض وہ ہے جو ہمارے شیعہ سے مبغض، جو ہمارے شیعہ سے بغض رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری بھی، اگر آسان لفظوں میں اگر کہوں کہ ہم بھی اگر دیکھیں تو ہماری بھی ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے۔ جلوس میں نکل رہے ہیں وہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، وہ جو ہمارے کلاس فیلوز ہیں، وہ جو ہمارے پڑوسی ہیں، وہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو 11 مہینے ہماری شادیوں میں رہتے ہیں، ہمارے عقیقے میں رہتے ہیں، ہماری ہر خوشی میں رہتے ہیں، ہماری فاتحہ میں رہتے ہیں، وہ محرم میں ہمیں ہی پتھر مار رہے ہیں۔ انہی روڈوں پر جہاں پر 11 مہینے ہم چلتے ہیں، انہی روڈوں پر جب ذکر امام حسین کے خاطر نکلیں اور علم عباس ہمارے ہاتھوں میں ہو تو وہ جو 11 مہینے ہمارا استقبال کرتے ہیں، ہمیں پاک سمجھتے ہیں، ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے رشتہ داروں میں جگہ دیتے ہیں، اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں، اپنے دسترخوان پر بٹھاتے ہیں اور ہمارا اچھے سے استقبال کرتے ہیں، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کون سی ہوا چلتی ہے؟ یہ کیا اثر ہے کہ ان کا رویہ آٹومیٹکلی تبدیل ہو جاتا ہے اور ہم شیعہ کافر بھی ہو جاتے ہیں، نجس بھی ہو جاتے ہیں، اور ہماری نظر و نیاز جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ہمارے بیٹے باپ دادا کیا ولیمہ کھائیں گے، اس میں ہمارے ساتھ رہیں گے، اگر خیرات کر لیں تو اس میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، وہاں یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ جو جانور کیا ہے یہ غیر خدا کے لیے ہے۔ لیکن اسی ہی انسان کے گھر اگر امام حسین سے منسوب لنگر بن جائے تو بولتے ہیں یہ حرام ہے۔
تو یہ کون سی ہوا ہے، یہ کون سا آخر اثر ہے کہ جس کی وجہ سے جو 11 مہینے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا استقبال کرتے ہیں، ہم سے رشتہ جوڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ساری چیزیں نارمل ہوتی ہیں، یہ کیا ہو جاتا ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی لوگوں کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکر امام حسین کی برکت ہے کہ آج بھی مبغض اہل بیت کو اور محب اہل بیت کو الگ کر کے آشکار کر کے دکھاتا ہے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پر لعنت، بآواز بلند تر صلوات۔ اسی لیے امام نے فرمایا مبغض تو ناصبی تو وہی ہے کہ جو ہمارے شیعوں سے دشمنی کرے، اور میں نے عرض کیا تھا ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو ان سے ہے نہیں۔ 11 مہینے تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، روڈوں میں، رستوں میں، ہر چیزوں میں، کھانے پینے میں، ہوٹلوں میں، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نجس نہیں ہوتے، ہم کافر نہیں ہوتے، ہم پاک ہوتے ہیں، بااخلاق ہوتے ہیں۔ یہ 12واں مہینہ یعنی پہلا مہینہ جیسے ہی آتا ہے محرم کا، یہ جو میں نے پہلا لفظ استعمال کیا نا کہ جیسے ہی عزا کا اہتمام ہوتا ہے اور حیا علی العزا کا اعلان ہو جاتا ہے، ذکر امام حسین کا اعلان ہوتا ہے، یہ آواز ایسی پر اثر ہے کہ اس کی دہشت سے چھپا ہوا دشمن ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہماری ہی صفوں میں، ہمارے ہی دوستوں میں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں، شہروں، ملکوں میں جو اپنے اندر بغض اہل بیت کا طوفان چھپا کے رکھتے ہیں، وہ ماتم کی آواز میں اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ان کا اندر کا دشمن باہر آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سینوں پر ہاتھ ہے، یہ ویسے تو ہمارے سینوں پر ہے، تکلیف زمانے کو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ظاہری طور پر ہمارے سینے پر لگنے والا ہاتھ 1400 سال سے لے کر آج تک کی یزیدیت کے چہرے پر یہ تھپڑ ہے، اور یہ ایسا زوردار تھپڑ ہے کہ جو حواس باختہ کر دیتا ہے، اور پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور اتنا حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ نہ قرآن کو سمجھ پاتے ہیں، نہ رسول اللہ اور ان کے اقوال کو سمجھ پاتے ہیں۔ پھر ایسی تطبیق کرتے ہیں کہ مقدمات میں پڑھنے والا بچہ بھی کہے گا کہ یہ ٹی وی پر بیٹھ کے عالم یہ آیات کی تطبیق کیسے کر رہا ہے کہ یہ تو جانور غیر خدا کے لیے ہے۔ ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی غیر خدا کے لیے جانور وہ ہوتا ہے کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے ہم کہیں یا حسین۔ ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آؤ ہماری مجلسوں میں، ہمارے پروگراموں میں دیکھو کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو یا حسین نہیں بولتے، اللہ اکبر کہتے ہیں، جس طرح سارے مسلمان کرتے ہیں۔ تو یہ سارا سمجھ ان کو بھی ہے، پتہ ان کو بھی ہے، لیکن منصب بچانے کے لیے بالکل اسی طرح اگر تاریخ کو، میری تھوڑی سی عادت ہے کہ امام حسین اور رسول اللہ کے تاریخی واقعات کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی 40 سال مولا کا کردار، رسول اللہ کا کردار لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھا، عملی تبلیغ ہو گئی۔ اب جب رسالت کا اعلان ہوا تو سمجھتے سب تھے کہ یہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ انسان جادوگر نہیں ہے، یہ ہے اس کے پاس کوئی قدرتی طاقت۔ لیکن چونکہ وہ چودھری بن بیٹھے تھے، وڈیرے بن بیٹھے تھے، اور اپنی قوم کے علماء اور وڈیروں کا لباس پہن بیٹھے تھے، اب وہ لباس اتارنا مشکل ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ امام حسین اور ان کے ذکر کو مان تو لیں،
مسئلہ ہے پھر دکانیں بند ہو جائیں گی. وَإِلَّا قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو ذکر امام حسین اور عزاداری امام حسین سے منع کرتی ہے. ہم تو کتابیں شیعہ علماء طلباء، اور اس کا فائدہ تو میں کہوں کہ پھر بھی ہمارے مومنین کو ہوتا ہے. ظاہری طور پر وہ جراثیم ایکٹیو ہوتا ہے اور دشمن اہل بیت جو ہے وہ جیسے سانپ پٹائی سے اور بوری سے اور اس سے باہر آ جائے، اسی طرح دشمن اہل بیت بھی باہر آ جاتا ہے ان کے دلوں سے، ان کے وجود سے، اور وہ اظہار بغض کرتے ہیں. لیکن ان کا فائدہ ہمارے مومنین کو ہوتا ہے جو 11 مہینے دین سے ظاہری طور پر اگر دیکھیں بھی صحیح کہ وہ کچھ دور ہو چکے ہوتے ہیں، اہل بیت سے تھوڑا سا دور ہو چکے ہوتے ہیں، دنیا میں مصروف ہو چکے ہوتے ہیں کہ اہل بیت کے ذکر کو، قرآن کو، نماز کو ٹائم نہیں دیتے، وہ جتنا یہ اشکال کرتے ہیں محبان اہل بیت اتنا قوی ہوتے جاتے ہیں. اور یہی ایک مثال ہے برکت کی کہ مولا امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا برکت کی مثال دیجئے کہ برکت کیا ہے. جسے ہم کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت ہے، کھانے میں برکت ہے، اولاد میں برکت، یہ برکت کا مفہوم کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس کا ظاہری اگر مثال، آسان مثال دوں، کیونکہ نہج البلاغہ میں مولا نے اکثر اونٹوں، بھیڑوں، بکریوں اس پر مثال دی ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ ان کی معرفت اتنی تھی. اب سائنس کا دور تھا نہیں کہ وہ تاروں کی، چاند کی اور سائنس کی اور عقل کی باتیں کرتے. بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے. مولا نے اکثر مثالیں دی وہی دی ہے، اور رسول اللہ کا فرمان بھی ہے کہ کلموا ناسا قدرا. جیسی ان کی معرفت ہو، جتنی ان کی معرفت ہو، جتنا ان کا علم ہو، اس علم کے بارے میں. اب اگر میں گاؤں میں جا کے فلسفی بات چھیڑ دوں، مجھے کہیں گے مولانا صاحب کل سے مجلس پہ نہ آئیے گا. وہیں پر اگر آسان گفتگو کروں جو ان کو سمجھ آ جائے تو وہ پورا سال مجھے سنیں گے. اور امام تو سب جانتے ہیں کہ ان کی کتنی معرفت کے حساب سے امام نے مثالیں بیان کی. اب امام سے سوال ہوا کہ مولا یہ برکت کیا ہے؟ اب وہ جملہ سنیے گا کہ یہ ایکٹیو ہوتا ہے وہ جراثیم، اس کا فائدہ ظاہراً مومنین کو ہو جاتا ہے. ہم اتنی دن بدن قوی ہوتے جاتے ہیں، اتنی تعداد ہماری دن بدن زیادہ ہوتی جاتی ہے. مولا امیر سے پوچھا گیا مولا یہ برکت کیا ہے؟ امام نے فرمایا آپ نے دیکھا ہے کبھی یہ بھیڑ بکریاں دیکھی؟ کہا مولا دیکھی. کہا کتنے بچے دیتی؟ مولا 1 2 3 4 زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں. کہا دن میں ذبح کتنی ہوتی ہے؟ کہا مولا ہزاروں لاکھوں. اتنی مسلمان ہیں بلکہ غیر مسلم بھی گوشت کھاتے ہیں، بکریاں بھیڑ جانور سارے کھاتے. انہوں نے کہا اچھا اسی جگہ کتا، وہ جو کتیا ہوتی ہے اس کی جو مادہ ہوتی ہے کتے کی، وہ کتنے بچے دیتی ہے؟ مولا 6 8 10 اس طرح بڑی تعداد. کہا وہ کتنی ذبح ہوتے ہیں دن میں؟ کہا ایک بھی ذبح نہیں. مولا نے کہا دنیا میں پھر بھیڑ بکریاں زیادہ ہیں یا کتے؟ مولا نے کہا کس کی تعداد زیادہ ہے؟ کہا مولا دنیا میں جہاں دیکھتے ہیں بھیڑوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں، ان کی دکانیں نظر آتی ہیں، گھروں میں نظر آتی ہیں. کتے اس کے باوجود کہ وہ ذبح نہیں ہوتے پھر بھی ان کی تعداد کم ہے. امام نے فرمایا یہی برکت ہے، حلال میں خدا نے برکت رکھی ہے. دنیا میں دشمن اہل بیت، دشمن رسول، دشمن دین، دشمن قرآن و اہل بیت نے جتنی کوشش کی مسلمانوں کو، مومنوں کو، شیعوں کو دبانے کی، مٹانے کی، کاٹنے کی، اتنی تعداد میں اللہ نے ان میں برکت ڈال دی. جو 1400 سال پہلے 72 تھے ان کی کشش نے کربلا میں 7 کروڑ آدمیوں کو لا کے کھڑا کر دیا. جو حسین کی آواز پر 70 71 لبیک کہنے والے تھے، آج خدا نے ان میں اتنی برکت ڈال دی کہ 70 نہیں 7 کروڑ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں. وہ بھی حسین کے اس روزے کے سامنے مولا کے اسی صحرا کے اندر جہاں پر 70 تھے اب 7 کروڑ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس ذکر میں برکت ہے. خداوند قدوس نے
امام حسین کے ساتھ جو وعدہ کیا اس وعدے کی برکت ہے کہ اے حسین اگر صحرا میں کربلا کے صحرا میں تپتی ہوئی ریت پر دشمن و اعداء کے سامنے بھوک اور پیاس کے عالم میں اور زخموں سے چور چور ہو کر اگر تو نے کربلا کے صحرا میں دشمنوں کے سامنے میری ولایت کا میرے وحدانیت کا ذکر کیا تو جب تک میرا ذکر کائنات میں رہے گا حسین تیرا بھی ذکر کائنات میں رہے گا۔ اور وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الفجر، اس سورہ کو سورہ امام حسین بھی کہا گیا۔ بعض ایسی سورہ ہیں جن کی دو سے ایک زیادہ نام ہیں، مثلا سورہ بنی اسرائیل، اس طرح سورہ اسراء بھی اس کو کہا گیا، سورہ توحید، سورہ اخلاص، تو ایک سے زیادہ بھی نام سورہ کے وارد ہوئے ہیں۔ ہماری تفاسیر شیعہ میں دو اماموں سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام محمد باقر سے، ان دو اماموں نے جتنی بھی تفاسیر شیعہ ہیں اس میں اللہ نصل دیکھ لیں آپ، بحرانی کی تفسیر، جتنی بھی تفاسیر شیعہ ہیں سب میں تقریباً یہ احادیث موجود ہیں، البتہ تفاسیر روائی جن میں روایت کے ذریعے سے تفاسیر ان میں یہ روایات مشترکہ موجود ہیں کہ ان دو اماموں سے دونوں اماموں سے روایات ہیں کہ یہ جو سورہ ہے اگر اس کو اپنے لفظوں میں بیان کروں تو امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان اس سورہ کو سورۃ الفجر کہتے ہیں اور ہم آل محمد اس سورہ کو سورہ امام حسین کہتے ہیں۔ پھر امام نے اس سورہ کی تلاوت کے فضائل بتائے کہ اگر کوئی واجب نماز میں اس کو تلاوت کرے، اگر کوئی مستحب نماز میں اس کو تلاوت کرے، اپنی روزانہ زندگی میں تلاوت کرے، مختلف روایات میں مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں امام حسین کے گھر کے بالکل سامنے اس کا گھر ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ امام حسین کی تلاوت کرے۔ اب سبب پوچھا گیا مولا دنیا کے سارے مسلمان اس کو سورہ فجر کہتے ہیں اور آپ اہل بیت اس کو سورہ فجر بھی کہہ رہے ہیں اور سورہ امام حسین بھی کہہ رہے ہیں، تو امام حسین سے نسبت کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تشبیہ، وجہ اس اسم کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، کیوں یہ نام دیا ہے آپ اہل بیت نے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب امام کسی چیز کو بیان کرے تو وہ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، خود اللہ کا حکم ہے، خود نبی کا۔ اور جتنے ائمہ کی آپ احادیث روایات کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ پورا سلسلہ بیان کرتے ہیں۔ مثلا امام محمد باقر کہیں گے انبی کہ میں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے مولا علی سے، انہوں نے رسول اللہ سے، انہوں نے جبرائیل سے، انہوں نے لوح سے، انہوں نے خدا سے۔ اس طرح یہ سلسلہ بیان کرنا بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اس خدا وحدہ لا شریک کے خزانوں میں سے ایک، رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے۔ تو یہ جو امام نے فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت اس سورہ کو سورہ امام حسین کہتے ہیں، تو یہ نام بھی خدا کے اسراروں میں سے ایک سر ہے، رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جب امام فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت اس سورہ کو سورہ امام حسین کہتے ہیں۔ مولا کیوں کہتے ہیں آپ اس کو؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو ایسا سبب ہوگا کہ جس سبب کے ذریعے آپ اس کو جو ہے سورہ امام حسین کہہ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اس سورہ کی جو آخری 4 آیات ہیں، مختصر یہ آخری جو 4 آیات ہیں، یہ 4 آیات یا امام حسین یا ان کے محبوں کی شان بیان کر رہی ہے۔
کہ خداوند قدوس کا ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب ہمارے پاس 3 روایات ہیں. شیخ مکارم شیرازی کی آپ اردو میں دیکھیں تو تفسیر نمونہ اور عربی میں دیکھیں تو الامثل. اور اس کے علاوہ میں نے کہا کہ جتنی بھی کتب تفاسیر روایی ہیں ان میں یہ روایات موجود ہیں. کہا گیا کہ ان کا پہلا مصداق جناب امیر حمزہ ہے کیونکہ وہ سید الشہداء تھے اور ان کا خطاب. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جو علوم قرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھنے میں بالکل تکلیف نہیں دے گی اور ان کے لیے آسان ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ الوارد لا یخصص المورد. جو وارد ہے، جو آیت ہے، وہ خاص نہیں ہوتی کسی زمان اور مکان اور کسی شخص سے. آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اولین مصداق ہے، یہ ان کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے یوم نزول سے لے کر تا قیامت باقی ہے. معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے. اور جتنی بھی مخلوق قیامت تک آئے گی سب کو ویسے ہی خطاب کرے گا. قرآن یہ کتاب ویسے ہی خطاب کرے گی جیسے رسول اللہ کے زمانے میں اس کا خطاب ہوا. کوئی اس سے استثناء نہیں ہے. اس لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ روایات میں وارد ہے کہ جب بھی کوئی تلاوت کرتا اور یہاں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یہ جملے آتے کہ یا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح کا جب بھی کوئی صیغہ پڑھتا امام حسن مجتبی کہتے لبیک یا الہی لبیک یا الہی. امام سے پوچھا گیا مولا وہ تو تلاوت کر رہے ہیں آپ کیوں لبیک کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا ہم سے زیادہ مومن اس کائنات میں کون ہے؟ یہ قرآن کی جتنی آیات ہیں ایمان پر وہ سب سے پہلے ہم سے خطاب ہوتا ہے. اور اسی لیے میں ان کا ترجمہ یہی کرتا ہوں اپنی مجالس میں کہ یہ جو آیات ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب اور صلاۃ وغیرہ اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں سب سے پہلے یہ خطاب علی والوں کو ہوتا ہے. خداوند قدوس کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اے علی والو، کیونکہ ایمان کل جب علی ہے تو سب سے پہلے ایمان کا آمنو کا صیغہ یا علی سے خطاب ہے یا علی والوں سے خطاب ہے. اسی طرح یہ جو آیات ہیں تفاسیر یہ کہتی ہیں کہ یا ان کا مصداق سید الشہداء جناب امیر حمزہ ہیں یا امام حسین ہیں یا وہ محبان اہل بیت جن کے دلوں میں ولایت علی اور حب امام حسین. دو کو میں بیان کروں گا، 2 روایت کو. جناب امیر حمزہ یقیناً سید الشہداء ہیں لیکن امام حسین سید الشہداء ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام حسین کو جو یہ لقب ملا ان سے پہلے جناب امیر حمزہ کو تھا سید الشہداء. اب امام حسین سید الشہداء ہیں. تا قیامت اور کوئی سید الشہداء نہیں بن سکتا حتیٰ ائمہ میں سے. تو یہ کیا فرق ہے؟ علماء نے کہا کہ سید الشہداء جب امیر حمزہ کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کا مطلب تھا اپنے زمانے کے جتنے شہداء ہیں ان کے سید و سردار ہیں. امام حسین کے لیے جو سید الشہداء کا لقب آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی راہ خدا میں شہید ہوں گے سب کے سید و سردار امام حسین. شخصیات کے جیسے رسول اللہ وہ تخصص خارج ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ لقب سید الشہداء کا امام حسین کو ملا اور یہ جو آیات ہیں یہ امام حسین سے خطاب ہے. کیا کہ خداوند قدوس فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب چونکہ میں نے کہا کہ یہ ماہ مبارک ماہ غم ماہ ذکر امام حسین ہے، امام حسین کے خصائص میں سے آپ کتاب پڑھیے نا خصائص امام حسین علامہ جعفر شستی کی، اردو میں موجود ہے عربی میں موجود ہے.
انہوں نے جتنی خصوصیات امام کے وجود میں پائی جاتی تھی فضائل کے باب میں، انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں 2 یا 3 جلدوں میں ہے. اس پہ نام یہ رکھا انہوں نے کہ خصائص الحسینیہ، یعنی امام حسین کی وہ صفات جو خاص امام حسین میں موجود ہیں. ان میں سے یہ ایک خصوصیت امام کے نام انہوں نے لکھی کہ خداوند قدوس نے امام حسین وہ ذات ہے کہ جس کو یہ لقب دیا اے نفس مطمئنہ. اب چونکہ ہماری مجلس عام لوگ بھی سنیں گے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو آسان سمجھانے کے لیے میں اگر عرض کروں کہ یہ اطمینان قلب ہے کیا؟ انسان پریشان رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، اور دنیا میں کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی، اطمینان والی صفت حاصل کرنے کی. پھر پیسہ کماتا ہے، کسی کو اطمینان، سکون، اگر آسان لفظوں میں کہیں کہ سکون، اے وہ ذات، اے وہ دل، اے وہ قلب کہ جس میں اضطراب اور لغزش والی حالت نہیں ہے، اے وہ دل جو پرسکون ہے، جس کے دل میں اتنا اطمینان اور سکون ہے کہ جس کو جتنی بھی تکلیفیں دی جائیں وہ خدا کے ذکر سے دور نہیں ہوتا. آئیے دیکھیں سکون ہوتا کیسے، حاصل کیسے ہوتا ہے، اطمینان حاصل کیسے ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ اطمینان اتنا اہم کیوں ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، پھر آتے ہیں یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، پھر تیسرے مرتبے پہ ہم بتائیں گے کہ یہ کس کو حاصل ہے. اگر اطمینان کی فضیلت کو سمجھنا چاہیں تو سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کی کیفیت کو دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم سے جب قیامت کے بارے میں سوال ہوئے، لوگوں نے دھڑا دھڑ سوال کرنا شروع کیے کہ جنت کیا ہوگی، کیسے ہوگی، جنت کیا ہوگی، کیسے ہوگی، آخرت میں کیا ہوگا، کیسے جائیں گے، یہ قیامت میں کیسے زندہ ہوں گے، وہ ہڈیاں کیسے اٹھیں گی کہ جو بالکل مٹی بن چکی ہوں گی، ان میں کیسے دوبارہ. یہ سارے جب سوال ہوئے تو خداوند قدوس کی بارگاہ میں خلیل خدا آ کے اور التجا کرتے ہیں کہ الہی ارنی کیف تحیی الموتى، سورہ بقرہ، کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ کی آواز آئی اولم تؤمن، وہی اطمینان والی بات آ گئی کہ اے ابراہیم کیا اطمینان نہیں ہے تمہیں؟ کہاں اطمینان ہے؟ کہا پھر سوال کیوں ہے؟ کہا کہ کیا یقین نہیں، اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہا بلا ایمان ہے مجھے. کہا پھر سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا لیطمئن قلبی، تاکہ میں اپنے دل کو مطمئن کر لوں، میرا قلب مطمئن ہو جائے. اب حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ جو دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ الہی مجھے دکھا دے کہ تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے تاکہ میرے دل میں وہ سکون والی حالت پیدا ہو جائے، وہ اطمینان والی حالت پیدا ہو جائے. اور علی ابن ابی طالب کا نہج البلاغہ میں خطبہ پڑھ لیں، مولا امیر فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. علی اطمینان کے اس درجے پر فائز ہیں کہ دنیا کو ہزاروں مرتبہ اگر علی کے سامنے اکھاڑا جائے اور دوبارہ پیدا کیا جائے پھر بھی علی کے اطمینان میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. واہ واہ واہ، دنیا کو ختم کریں، مٹائیں، پھر بنائیں ہزاروں دفعہ، پھر بھی ہمارے اطمینان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. میں اس ایمان کے درجے پر فائز ہوں. اور دیکھیں نا، یہی کیفیت امام حسین کے اصحاب میں نظر آتی ہے. مولا نے چراغ گل کیے، کہا چلے جاؤ، مر جاؤ گے، کٹ جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا، بچے یتیم ہو جائیں گے، زمینیں غیر آباد ہو جائیں گی، دنیا اجڑ جائے گی تمہاری.
میری اگر مجھ سے تمہیں شرم آ رہی ہے، علی اکبر جاؤ چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دیے۔ جب چراغ دوبارہ جلائے گئے، روشن کیے گئے، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں اور سب ویسے کے ویسے بیٹھے ہیں۔ جن کو بھاگنا تھا وہ تو راستے سے ہی بھاگ چکے تھے۔ کیونکہ آپ دنیا میں جتنی تاریخ شیعہ بھی لکھی گئی ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ 72 تھوڑی چلے تھے امام کے ساتھ۔ کچھ نے ہزاروں کی تعداد لکھی، کچھ نے سینکڑوں کی، 100 کی، 200، 400، 500 تعداد لکھی۔ کہا جب نکلے تھے مدینہ سے تو تعداد اچھی تھی، مکہ سے نکلے سے تعداد اچھی تھی۔ جو یہ مکہ سے کربلا تک جتنی منزلیں ہیں ان میں سے بعض لوگ نکلتے گئے، بعض لوگ کربلا کے اندر موجود تھے۔ شب عاشور جب چراغ گل کیا گیا تو ابن زہرا نے اعلان کیا کہ مر جاؤ گے، کٹ جاؤ گے، دنیا آپ کی ختم ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری خوبصورت بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں، دنیا بھی دے دوں گا میں، زہرا کا لال تمہیں جنت بھی دے دوں گا، جن کو جانا ہے جاؤ۔ جو دنیا کی لالچ میں آئے ہیں ان کو دنیا دے دیتا ہوں، جو جنت کی لالچ میں آئے ہیں حسین کو کما حق کا نہیں جان رہے۔ اسی لیے جتنی زیارت امام حسین کی پڑھیں گے نا، سب میں روایات میں یہ جملہ آیا ہے کہ جو امام حسین کی حق معرفت حاصل کر کے زیارت کرے اس کے لیے یہ ثواب ہے۔ یہ جملہ جتنے یہاں ہیں جو سامنے سنیں گے، 40 آنے والی ہے، وہ معترضاً بریکٹ میں ایک جملہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو انسان زیارت پہ آنا چاہتا ہے وہ تفریح کے لیے نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے نہیں، امام حسین کو خدا کی طرف سے ولی مان کر ان کی ولایت کو اپنے اندر داخل کر کے اور حلال کا پیسہ خرچ کر کے واجبات کو پورا کر کے جب امام حسین کی راہ پہ نکلے گا تو پھر قدم قدم پر حج اور عمرے کا ثواب ہوگا۔ لہذا امام حسین نے اعلان کیا چلے جاؤ۔ کچھ لوگ بیٹھے تھے گردن جھکائے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب چراغ روشن ہوا امام حسین نے کہا کیوں نہیں گئے، دنیا بھی دے رہا ہوں، جنت بھی دے رہا ہوں۔ تو زہیر ابن قین کے، حر ریاحی کے اور دوسروں کے جملے ملتے ہیں کہ اے حسین ابن علی، اگر ہمیں قتل کیا جائے تمہاری محبت میں اور پھر جلایا جائے اور یہی عمل 1000 دفعہ ہمارے ساتھ کیا جائے اور پھر اٹھایا جائے اور کہا جائے کہ حسین کو چھوڑ دو، پھر بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، پھر بھی آپ کی مدد سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حسین کو خدا کا ولی مان چکے تھے اور اس طرح مان چکے تھے جس طرح ماننے کا حق ہے، اس طرح معرفت حاصل کر چکے تھے جس طرح معرفت حاصل کرنے کا حق ہے۔ تو اطمینان قلب اتنا اہم موضوع ہے کہ انبیاء دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے، اور کربلا والے اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں مل چکا ہے۔ یہ ہدیہ، یہ سکون ہمیں مل چکا ہے۔ اسی لیے تھوڑی امام حسین نے کہا تھا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ہیں، نہ میرے نانا محمد کو ملے نہ علی کو ملے۔ صحابی ان میں تھوڑی تھا، ان میں آغا یہ بہلول نہیں تھی، رسول اللہ کے ساتھ سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے۔ یہ سب ہونے کے باوجود مولا حسین نے لیلۃ العاشور جب یہ امتحان لے لیا کہ 1000 مرتبہ بھی ذبح کیا جائے اور جلایا جائے اور ہمارے ریزوں کو پھر وجود کی شکل دی جائے تو اے حسین ابن علی پھر بھی تیرے ساتھ رہیں گے۔ اس امتحان کے بعد امام حسین نے اعلان کیا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا علی کو ملے۔ تو یہ اطمینان کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ وہ اہم چیز ہے کہ جس کے لیے خلیل خدا دعا کر رہے ہیں کہ الہی مجھے دے دے، عطا کر دے۔ اب یہ چیز ہے، اب یہ ملے گی کیسے؟ ہم دنیا میں صلوات پڑھیے محمد والے
میں نے عرض کیا کہ 3 چیزیں ہیں. یہ موضوع کتنی فضیلت والا ہے, اطمینان, اس کو ہم نے بیان کیا مختصرا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو انبیاء بھی طلب کر رہے ہیں, لیکن ائمہ میں اور ان کے اصحاب میں, مولا حسین کے اصحاب میں بدرجہ اولا وہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور انہوں نے اظہار کیا. اب یہ ملتا, یہ جو اطمینان قلب ہے, یہ جو سکون قلب ہے, یہ کیسے ملتا ہے؟ توجہ کیجیے گا. یہ ہم نے قرآن سے بتایا, حضرت ابراہیم سورہ بقرہ کی آیات پڑھی کچھ. اب یہ کیسے ملتا ہے؟ دنیا میں ہر انسان کوشش کرتا ہے, پیسے کماتا ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ سکون قلب شاید کاروبار میں ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ علم میں ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ آرام میں, نیند میں ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے, کوئی سمجھتا ہے مپردہ لگا دوں, کوئی سمجھتا ہے اے سی لگا دوں تو سکون ملے گا, کوئی سمجھتا ہے غریبوں, یتیموں, مسکینوں, اسیروں, بیواؤں کی خدمت کر لوں تو سکون ملے گا. توجہ ہے نا؟ یہ سب انسان کوشش کرتا ہے کہ سکون قلب حاصل کر لوں, لیکن سکون قلب ان چیزوں میں نہیں ہے. آئیے خداوند قدوس کی کتاب قرآن سے پوچھیں کہ اے خداوند, اے اللہ اے رب العزت, اے ہمارے پالنے والے, اے ہمارے رب, تو نے سکون رکھا کس چیز میں ہے؟ دنیا کے لوگ پیسے میں, علم میں, ٹھنڈی ہواؤں میں اور تفریحی مقامات میں اور دنیا کی مختلف چیزوں میں, کھانے پینے میں, لباس میں, شادیوں میں, پتہ نہیں کس چیز میں سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں. خداوند قدوس کی آواز آتی ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ تمہارا سکون کہاں ہے. نہ پیسے میں, نہ دولت میں, نہ شادی میں, نہ اے سی میں, نہ کسی چیز میں نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر قلوب کو مطمئن کرنا چاہتے ہو تو ذکر خدا کرو, کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو اطمینان رکھا ہی اپنے ذکر میں ہے. اسی لیے شب عاشور امام کے صحابہ نے پوری رات شب بیداری کر کے ذکر خدا کیا. پہلے بھی وہ ذاکر تھے, بعض حافظ تھے, اور جو حق معرفت امام رکھے اس سے زیادہ عالم کو ہو ہی نہیں سکتا. لہذا جو وقت کے امام کے لیے اپنی جان, مال, بچے, سکون, گھر, دنیا سب چھوڑ کے نکل پڑے صحرا میں, اس سے زیادہ اطمینان کس کے پاس ہوگا؟ اس سے زیادہ ذکر خدا سے مانوس کون ہوگا؟ لیکن پھر بھی امام نے کہا کہ ایک رات اور ملنی چاہیے تاکہ ذکر خدا کریں. پوری رات آواز آتی رہی خیام سے نماز اور تلاوت کی. یہ دوسرا نقطہ ہو گیا. ملا کس کو یہ اطمینان قلب؟ یا انبیاء کو, یا ائمہ کو, یا ان سے بھی, انبیاء سے بھی اعلیٰ درجے پر اگر یہ اطمینان قلب حاصل ہے تو اصحاب امام حسین. بعض انبیاء, نہ کہ تمام, بعض انبیاء. لہذا یہ اطمینان قلب امام حسین کے پاس ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ سب سے پہلا مصداق حضرت امیر حمزہ ہیں کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی, وہ مطمئن تھے. اور اس کے بعد امام حسین اتنے مطمئن تھے کہ بعض کتب نے لکھا, بعض تفاسیر نے لکھا کہ کربلا کے میدان میں جب آخری سجدے میں امام حسین کا سر تھا تو آسمان سے کچھ ورقے نازل ہوئے کہ جن پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, کہ اے نفس مطمئنہ کے مالک, اے ابن زہرا, اب میری طرف پلٹ آؤ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, تیرا رب تجھ سے راضی ہے, واپس آ جا. اور یہاں تک جملے ملتے ہیں کہ امام حسین کو خطاب ہوا
کہ اے حسین ہم نے تمہارے اوپر شہادت کو واجب قرار نہیں دیا، حتمی قرار نہیں دیا. یہ روایت کے جملے ہیں. ما حتمنا علیک الشہادت، اے حسین ہم نے حتمی قرار نہیں دیا، اگر تو چاہے تو وہ جو مقام مجھے دینے ہیں وہ میں نے تجھے عطا کر دیے ہیں. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو جنت کا سردار تھا اور ہے اور رہے گا. اگر چاہے تو شہادت کو ہم پلٹا دیں، ختم کر دیں. اور علماء نے کہا کہ امامت کی نگاہ نے پوری کائنات کے چرند پرند کو دیکھا کہ ہر مخلوق خدا نے امام سے کلام کیا خدا کے حکم سے کہ اے مولا ہمیں حکم دیجئے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائیں، اور پھر یہ ہزاروں کا یا لاکھوں کا یہ جو لشکر ہے ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے. امام نے کہا نہیں، مجھے ذکر خدا کو اسی طرح دنیا تک پہنچانا ہے. دین خدا کو باقی رکھنے کا یہی ایک وسیلہ ہے کہ حسین کا سر کٹ جائے اور ذکر خدا باقی رہ جائے، دین خدا باقی رہ جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس ایک نقطہ عرض کر کے میں مصائب کی طرف آتا ہوں کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ امام سے خاص یہ آیت ہے اور اولین مصداق ہے مولائی. پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا امیر حمزہ یا امام حسین یا محب علی. توجہ ہے بسم اللہ. مولا کیسے؟ مولا کہتے ہیں جب محب، یہ تفاسیر میں امثل میں دوسری تفاسیر میں روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب ہمارے محب پر آخری وقت آتا ہے، سکرات کا وقت آتا ہے اور وہ ملک الموت آ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، ہمارا محب، ہماری ولایت کا دم بھرنے والا تھوڑا سا مضطرب ہو جاتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میرا مال، میری دنیا. توجہ ہے یا نہیں؟ تو وہ اضطراب والی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ میں اس دنیا کو کیسے چھوڑوں کہ جس میں اتنی ساری نعمتیں اور اتنے سارے رشتے، اتنے سارے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس دنیا کو چھوڑنے کا اس کا من نہیں ہوتا. اسی عالم میں توجہ کیجیے، امام فرماتے ہیں اسی عالم میں خداوند قدوس حضرت ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرو اور جتنی یہ جو چیزیں اس کو دنیا کی نظر آ رہی ہیں اس کی آنکھوں کے پردے کھولو اور یہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھیں معرفت والی آنکھیں. امام صادق اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے محب کے اندر 4 آنکھیں ہوتی ہیں، عینان فی رؤوسہم و عینان فی قلوبہم. کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں، عینان فی رؤوسہم، کہ دنیا کو دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے جو ان کے سر میں لگی ہوئی ہیں، اور عینان فی قلوبہم، اور ہماری معرفت اور ولایت اور ہمارے حق کی معرفت دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. امام نے فرمایا وہ دل کی آنکھیں اس کی کھلتی ہیں اور ہمارا محب جنت میں ہمارا اپنا مقام دیکھتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں محب اہل بیت محمد و آل محمد کے ساتھ جنت میں گھوم رہا ہوں. اور امام فرماتے ہیں جنت میں وہ اپنا گھر دیکھ لیتا ہے اور محمد و آل محمد کی زیارت دنیا میں کر لیتا ہے اور اس کا دل اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ جو پہلے مضطرب تھا، دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب خود ملک الموت کو کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو مجھے لے چلو. اس کو امام فرماتے ہیں کہ اس ہمارے محب کے ساتھ خطاب ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب امام صادق کے الفاظ ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جب اس کا دل مطمئن ہو گیا نا، اب خدا کی آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، راضیتاً
امام فرما رہے ہیں راضیتن تو علی کی ولایت پہ راضی ہے، مرضیتن اور اللہ تیرے اعمال سے راضی ہے۔ فادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، وادخلی فی عبادی، وادخلی فی عبادی، میرے ان خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری اس مخصوص جنت میں کہ جو میں نے بنائی ہی اولیاء خدا کے لیے ہے، اس میں داخل ہو جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے ولایت اہل بیت پر مطمئن ہونے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے رب کی طرف کہ تو ولایت اہل بیت پہ راضی ہے اور اللہ تیرے اس عمل سے راضی ہے، اور فادخلی فی عبادی، کہ میرے ان 14 جو خاص میرے بندے ہیں ان کی صف میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنتی۔ اب میں لفظ نہیں کر سکتا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ خداوند قدوس نے یہ یا نسبتی کیوں استعمال کی ہے، جنتی، باقی جنت کس کی ہے، باقی دنیا اور آخرت کس کی ہے؟ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ خاص ایک جنت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ جو خداوند قدوس نے اپنے خاص بندوں کے لیے، اولیاء کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے بنائی ہے۔ خداوند قدوس نے اس ولی خدا کو، اس محب اہل بیت کو کہا کہ آؤ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نفس مطمئنہ سے خطاب ہوا یوم عاشور کو کہ جو سب کچھ لٹا چکا۔ میں نے کیفیت بیان کی نا مولا حسین کے اصحاب کی، کہتے ہیں ایک دفعہ کیوں 1000 دفعہ آپ کے محبت میں کاٹا جائے، کیونکہ محبت امام حسین ہے ہی ایسی چیز۔ اس کے میں نے پہلے ابتدا میں جو جملہ کہا تھا کہ اس کے 2 کام ہیں، ذکر امام، محبت امام کے 2 کام ہیں کہ جس کے دل میں یہ محبت آ جائے اس کو بیٹھنے نہیں دیتی، اس کو مجبور کرتی ہے کہ اٹھو ذکر امام حسین کرو، ذکر خدا کرو۔ اور جس کے دل سے اتر جائے یہ محبت اور بغض آشکار ہو جائے، اس کو بھی یہ بیٹھنے نہیں دیتی، پھر وہ عداوت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک امام کا صحابی ہے کہ جس کا نام علماء نے وہب بتایا، وہب قلبی، جو ظاہراً مسلمان نہیں تھا پہلے۔ شادی کو 7 دن ہوئے، کربلا کے راستے میں صحرا میں امام حسین سے ملاقات ہوئی۔ اس کی کل ملکیت ایک اس کی ماں ہے، ایک تازہ دلہن ہے اس کی 7 دن کی، اور خود ہے، اور ایک سواری ہے، گھوڑا ہے۔ جب امام حسین کو پتہ چلا کہ صحرا میں یہ جو خیمہ ہے یہ وہب قلبی کا ہے، امام حسین ان کے پاس چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب امام حسین گئے خیمے میں، آواز دی، وہب قلبی کی ماں باہر آئی، کہا آپ کون ہیں؟ مولا نے اپنا تعارف کروایا، کیونکہ اگر رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن پھر بھی مباحلہ والی جناب سیدہ زہرا کو ضرور جانتے تھے۔ امام نے تعارف کروایا کہ میں محمد کا نواسہ ہوں، علی کا بیٹا ہوں، زہرا کا بیٹا ہوں۔ کہا وہ زہرا جو مباحلے میں آئی تھی، جس کی تصدیق خدا نے کی تھی، جن کے سچے ہونے کی گواہی خدا نے اپنے قرآن میں دی، جن کو میدان مباحلہ میں خدا نے فتح دی۔ کہا ہاں اسی زہرا کا بیٹا ہوں۔ عزادار امام حسین پیغام چھوڑ کے چلے گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہب موجود نہیں تھے، امام واپس آ گئے۔ جب وہب کچھ لحظوں کے بعد گھر میں آیا، ماں نے بتایا کہ
रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन आए थे, ज़हरा के लख्ते जिगर हुसैन आए थे और आपके लिए दावतनामा छोड़ के गए हैं, पैगाम छोड़ के गए हैं कि वहब आ जाओ हमारे साथ, मुत्तसिल हो जाओ, जन्नत का वारिस बना दूंगा, इब्न ज़हरा के साथ मिल जाओ। अज़ादारो ये कहता है कि हम नाम ज़ाहिरन मुसलमान, न हमारा इस्लाम से ताल्लुक़, न हमारा हुसैन से ताल्लुक़, मैं नहीं जाता हुसैन की मदद के लिए। अज़ादारो मैंने कहा ना, जिसके दिल में मोहब्बत इमाम हुसैन आ जाए, माँ ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती कि ज़हरा का लाल तुम्हारे खैमे तक चल के आया है और तू उसे कोई जवाब नहीं दे रहा। वो कहता है मुझे पता है कि अगर मैं हुसैन की ज़ियारत कर लूं तो मैं हुसैन का हो जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। अज़ादारो मुख्तसर करूं, आया इमाम हुसैन के पास, इमाम हुसैन ने दावत हक दी, दावत हक कबूल की और जंग में आ गया। ये 7 से 10 दिन का जो दूल्हा था और ताज़ा ज़ाहिरन मुसलमान था, इमाम हुसैन से मिल गया, मारिफत हो गई, विलायत की मारिफत हो गई। इमाम हुसैन के साथ जब मुत्तसिल हुआ, जब शहादत के लिए जा रहा था, कुर्बान होने के लिए जा रहा था, कहते हैं कि इसकी ताज़ा जो अभी दुल्हन बनी थी, आसान लफ्जों में कहूं कि जिसके हाथों से अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी, जब उसको पता चला मैं बेवा होने वाली हूं, दौड़ती हुई आई और उसको पकड़ लिया कि तू तो चला जाएगा, मैं कहां जाऊंगी। कहा कि मेरी माँ के साथ कहीं भी चली जाना, मेरे बाद किसी शरीफ इंसान से शादी कर लेना। अज़ादारो दौड़ती हुई इमाम हुसैन के पास आई कि मौला आप वक्त के इमाम हैं, मैं इसको इजाजत नहीं देती। इमाम ने कहा आप इसको इजाजत दे दो, ये जन्नत के रास्ते पर गामजन है। ये रोती हुई इमाम के कदमों में गिरी, मौला अगर ये जन्नत पे रास्ते पर गामजन है, जन्नत में दाखिल होने वाला है, मौला मुझे इससे वादा चाहिए। मौला ने कहा क्या वादा चाहिए? कहा मौला अगर ये जन्नत में चला जाए तो जन्नत में इसकी ज़ौजा मैं रहूंगी। अज़ादारो इमाम हुसैन के सामने उसने वादा किया कि हाँ अगर मैं जन्नत में गया तो जन्नत में मैं हूरों को कबूल नहीं करूंगा, मैं जन्नत में तेरे साथ रहूंगा। अज़ादारो ये जवान गया, थोड़ी देर में शहीद हो गया। यजीदियों ने इसका सर इमाम हुसैन के जहां ख़याम थे, उसकी वालिदा का जहां खैमा था, सर उसकी वालिदा की तरफ फेंक दिया। कहते हैं ये मुहिब्बा इमाम हुसैन, जिसका बेटा अभी ताज़ा दूल्हा बना था, 7 या 10 दिन का दूल्हा था, सर जब आया ना, कहा देखा भी नहीं, मुंह एक तरफ करके सर को उठा के दोबारा यजीदियों की तरफ फेंक दिया और ये जुमले कहे कि जिसको आले बैत पर सदका किया जाए, अरे हम सदका फिर वापस नहीं करते, ले जाओ ये हुसैन का सदके के तौर पर मैंने दे दिया कि शायद ये मेरा ताजा दूल्हा कुर्बान हो जाए और ज़हरा का लख्ते जिगर बच जाए। मोहब्बत हुसैन का आलम ये है। दूसरे मुहिब अहल बैत को देखें जिनका नाम जौन है, कि जो खादिमे अबू ज़र थे, जो गुलाम थे, इमाम हुसैन से जब मुल्हक हुए और जब वक्त रुखसत आया, इमाम के सामने आए और इमाम से कहा मौला मुझे रुखसत दीजिए ताकि मैं भी शहीद हो जाऊं, मेरा खून भी आपके पाक खून में शामिल हो जाए। अज़ादारो इमाम ने ज़ाहिरन कहा कि ऐ जौन तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम आज़ाद हो। तो रो के गिरा कदमों में और रो के कहने लगा मौला क्या मैं रंग का काला हूँ, मेरा खून काला है, इसलिए आप मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं करते? मौला मैं हबशी हूँ, क्या मेरे पसीने में बदबू है, इसलिए मुझे आप पसंद नहीं करते कि मैं भी आपके साथ
کربلا کے شہداء میں داخل ہو جاؤں. عزادارو علماء نے کہا کہ امام حسین نے ایسی دعا کی کہ دعا کے جملے روایات میں آج تک موجود ہیں کہ اللہم بید وجہہ، کہ اے مولا، اے ہمارے خدا، اس جون کے چہرے کو سفید بنا دے، خوبصورت بنا دے. پھر کہا امام حسین نے کہ اے رب، اے الہی، جون کی اس بو کو جنت کی خوشبو میں تبدیل کر دے. عزادارو یہ دعا لے کے جب چلانا جون تو حالت یہ ہے کہ وہ جو زرہ پہنی ہوئی تھی وہ اتار دی. تو کسی نے کہا کہ حل جننت یا جون، یزیدیوں کے لشکر میں سے ایک نے کہا کہ حل جننت یا جون، کہ اے جون کیا تو پاگل ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جب جنگ میں آتے ہیں زرہ پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، تو نے لباس تو کیا زرہ بھی اتار دی. تو جناب جون کے عظیم جملے جو آپ نے سنے بھی ہوں گے شعراء سے، جو روایات میں ملتے ہیں، حضرت جون نے کہے لقد جننی الحسین، کہ حسین کی محبت نے مجھے اتنا پاگل کر دیا ہے کہ میرا دل اب نہیں کہتا کہ میں اس دنیا میں زندہ رہوں. ارے جس دنیا میں حسین نہ ہو اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. عزادارو 13 محرم کو جو کل دن گزرا ہے کہ جب بنی اسد والے آئے نا، جب لاشیں دفن کرنے کے لیے آئے اور علم امامت سے امام سجاد جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ کربلا کے شہداء میں ایک شہید ایسا ہے کہ جس کے جسم سے نور کی روشنی بلند ہو رہی ہے جو آسمان تک پھیل رہی ہے، اور جس کے جسم سے عنبر اور مشک کی خوشبو آ رہی ہے. امام زین العابدین کے قریب آئے بنی اسد والے اور پوچھنے لگے مولا کیا یہ بنی ہاشم کا کوئی جوان ہے کہ جس سے عجیب خوشبو آ رہی ہے؟ امام زین العابدین نے گریہ کر کے کہا ارے یہ حبشی غلام ہے، یہ میرے مظلوم بابا کی دعا کا اثر ہے کہ شہادت سے پہلے جملے کہے تھے اللہم بید وجہہ، اے الہی جون کے چہرے کو روشن کر دے اور اس کے پسینے کی بو کو جنت کی خوشبو میں تبدیل کر دے. ارے میرے بابا حسین کی دعا کا یہ اثر ہے کہ حسین کے اس غلام کی، حسین کے اس محب کی اس بو کو خدا نے مشک اور عنبر کی خوشبو میں تبدیل کر دیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق محمد وآل محمد ہمارے ذکر کو، مجلس کو اپنی عبادت میں شمار فرما. الہی بحق محمد وآل محمد جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کی نیک شرعی حاجات کو پورا فرما.